بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2359۔ 15 شعبان کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا سنن نہیں ہے، سنت شعبان کے پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا ہے۔ سنت ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ ایام بیس کے روزے رکھنا ہے۔ سنت شوال کے 6 روزے، 9 کے ساتھ 10 یا 11 محرم کے روزے، 9 ذی الحج کا روزہ، پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے۔ نوٹ: اس حدیث سے بھی 15 شعبان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ پتوں کے جھڑنے والی یا فیصلے والی رات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ سب ضعیف روایات ہیں۔ اسی طرح اس میں جو نوافل رات کے وقت پڑھنے والی احادیث، یہ سب من گھڑت ہیں اور ضعیف ہیں۔ صحیحین میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ لائق رد ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جو کوئی ایسا عمل کرے جو دین سے بیگانہ عمل ہو تو وہ مردود رد کیا ہوگا۔ اور صحیح مسلم کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے امور دین میں ایجاد کردہ نئی باتیں ہیں جنہیں بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے۔ اس معنی کی آیتیں اور حدیثیں ڈھیر ساری ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے اس امت کے لیے اس کے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس میں کچھ بھی نیا پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان ہو جائے تو پھر روزہ نہ رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1974۔ اس حدیث کا درجہ صحیح ہے۔ آخر میں ہم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہر قسم کی بدعات سے بچا کے رکھے۔ آمین۔